ایسے ہو جاتا ہے انسان کھو جاتا ہے، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں میں۔ وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ شبلی نے پھول مارا، منصور رو پکارا، آئے اوف، ایک کی کھال ملتان میں کھینچی گئی، ایک آرے سے چر کر پھیلا ہو گیا۔ یہ ہمارے تمہاری بھی رستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ایسے کہتی ہیں، ایسے ہو جاتا، بنانے والے بناتے ہیں، خدا ان کی زبانوں سے نکالتا، وہ ایسے ہو جاتے ہیں جی۔ کبھی جو منہ سے کہتے ہیں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارا بھائی شاید دل سے لگا ہوگا نا سلسلے میں، وہ کہتا ہے وہ کہ امام کے پیچھے کیا نماز پڑھنے، سبحان اللہ، امام کے پیچھے نماز پڑھنے۔ تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورت پڑھی، وہ دل میں لے گیا تھا سورت اثر پڑھے تو ٹھیک ہے، یہ کون سی سورت پڑھ رہا ہے؟ اس کو غلطی لگی، اس نے نماز توڑی، پھر شروع سے نماز کی، پھر اس نے سورت اثر پڑھی، اس کا یقین بڑھی۔ مجھے غلطی کا شیخ صاحب، میں نے سوچا اس کو نماز توڑنی پڑی، پھر نماز میں غلطی کی توڑنی پڑی، پھر شروع کی، پھر اس نے سورت اثر پڑی جو میں چاہتا تھا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے نہیں، اس کا تو یقین بن گیا، بڑا حیران ہوا۔ بولا اب وظیفے بہت پڑھوں گا اور آپ سے پیار کروں گا، آپ نے اچھے رستے پہ لگایا۔ میں نے کہا ہمارا رستہ یہی ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ، بہترین رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کرتے گے۔ اس نے سب کچھ پہلے لکھا ہوا، وہی مانگے گے، لیکن ہم یہ کہیں گے ہم نے مانگا ہے، اور وہ کہے گا میں نے منگوایا ہے۔ کرم کرم، تو خدا سے یہی نیت کرتے ہیں جو ہم سے منگوایا ہے اور جو ہمارے دل میں آتا ہے۔ بے ادبی ہے تو معافی دے دے، نہیں بے ادبی ہے تو پھر کام کر دے ہمارا۔ ہم اس کو ایسے چمٹیں جیسے مانگ چھڑاتی ہے اپنے آپ کو، ہم اس کی جان نہ چھوڑیں خدا کی۔ اللہ ماں سے زیادہ ہے خدا۔ آگے نہیں بولوں گا تم لڑ پڑو گے۔ ہر ایک کا ایک معاملہ، ماں کی اولادیں ہوتی، سب کا معاملہ رہتا ہے، مخلوق کا معاملہ رہتا ہے۔ تم بھی خدا کے بندے، میں بھی خدا کا بندہ، لیکن بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ بےہودہ نہیں ہو جاتا آدمی، کس کی وجہ سے؟ زیادہ رحم کرتی ہے، میرے پہ رحم بہت ہے، اور جو چاہتا ہوں اکثر وہ ہو کے رہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے لیے بھی ہو کے رہتا ہے، پھر میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ ہائے پھر میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ میرے دل میں خوف رہتا ہے، میں کہتا یہ کیوں رہتا ہے؟ وہ کہتے تھوڑا سا خوف رکھا ہے کہ بھی نکال دوں تو بالکل ہی بےہودہ ہو جائے گا۔ ماں تھوڑا بہت ڈراتی ہے بچے کو، مارتی نہیں، جان سے کہتی جو کروں گی دے کروں گی، کرتے نہیں۔ تو ایسے رہتا ہے مجھ کو، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، خدا کی قسم پریشان ہوں۔ مجھے اس نے پریشان بھی کیا ہے، بات بھی مانی ہے۔ اب بتاؤ میری اس کی کیسی بنے گی؟ کبھی کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کوئی چکر بازی کروں کہ میں خودکشی کرتا ہوں، پھر لوگ کہیں گے دیکھو خدا اس کی نہیں مانی، اس کو خودکشی کرواتی۔
تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں، آپ میری خدا کی صلاح کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز جو سی ہے نا، یہ اندر ایسے ایسے ہوتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی۔ خوش ہوتا ہوں تو پھر رونا شروع کرتا ہوں، اگر تو ناراض ہو گیا پھر تو فائدہ ہی کیا پھر ان چاروں چیزوں۔ ہاں تو یہ اللہ کی راضی ناراضگی سے تو چیزیں چلتی ہیں، منحوس ہو جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ کہیں رحمت ہے تو سب کچھ ہے، کہیں خدا کی رحمت نہیں ہے تو مالدار بھی ہے مصیبت میں ہے، بعض بچے دار بھی ہے مصیبت میں، بادشاہ بھی ہے مصیبت میں۔ اور جہاں رحمت ہے گناہ بھی کیا، زنا بھی کیا، چوری بھی کی، سب کچھ کیا ہے جی، ہاں جی، عالم کو بھی قتل کیا، ہاں جی، لیکن کہاں جا معافی ہے اللہ۔ یہ جتنے 100 قتل تو رحمت پہ آئے تو توبہ کی نیت پہ جنت پہ، توبہ نہیں کی ساری عمر کی بدکاری۔ کتے کو پانی پلایا، اس کے لیے بہانہ بنایا خدا نے۔ تو رحمت پہ آئے تو اسیاں دھلے سب، طوائف جو کتے کو پانی پلاتے۔ دیکھا، آپ جلدی نہ کریں، میں بڑی صحیح باتیں کرتا ہوں، میں اچھا سلجھا ہوا آدمی ہوں، لیکن بھٹکتا بھی بہت، مجھے چھوڑتا ہوں میں بھٹک جاتا ہوں۔ ابلیس پر ناراضگی تھی، عبادت کر کر کے مر گیا، آخر میں کہا ادھر سے نکل جا، اچھا نہیں لگتا تم۔ اس کے لیے بہانہ بنایا، کیا مقدر میں تھا نا، یہ تو کہنا پڑے گا، لیکن اس میں زیادہ آگے جانا منع ہے۔ ساری عمر عبادت کی، آخر میں جاننے میں چلے، ساری عمر گناہ کیے، کفر کیا، شرک کیا، ہے جی، جیسے اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، تیرا کرم ان کے لیے نہیں ہے جو طاعت اور محبت کرتے ہیں، تیرا کرم ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے تیری نافرمانی کی اور تیرے رخ اپنا پھیرا، ان کے لیے بھی تیرا کرم ہے۔ کیسے ہوا؟ ساری عمر خدا سے شرک کیا، کبائر صغائر سب کیے، جیسے فرمایا کہ جہنم میں گرنے والا ہوتا آدمی بچ جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا مفہوم، جنت میں جانے والا ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وہ نہ نماز نہ روزہ، کفر شرک، اور اس کفر شرک سے بڑی مصیبت کہ آقا کی قتل کی نیت سے آیا، آقا کا سامنا ہو گیا اس کا، اور آقا رحمت للعالمین، اس کو بلایا ادھر آؤ، کاش وہ میں ہوتا یا تو ہوتا، کاش وہ انسان میں ہوتا یا تو ہوتا، اس کو بلایا ادھر آیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، دل بدل دیا، کہا تلوار دیں، میں جن کے ساتھ آیا ہوں میں ان کا دشمن ہوں، اب آپ کا دوست ہوں، میں ان کو قتل کروں گا۔ ایک نماز نہیں تھی، ایک وضو نہیں تھا، ساری عمر کفر شرک تھا، صحابی بن کے مرا، شہید بن کے مرا، عاشق مصطفیٰ بن کے مرا۔ ایسی بھی قسمتیں ہوتی ہیں، اور خدا بچائے ایسی بھی ہوتی ہیں، آقا جی سے بیعت کی، آقا جی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں جی، آقا جی کی وحی لکھی، اور آقا سے بدل گیا، کہنے لگا مجھ کو بھی وحی ہوتی ہے، کافر ہو کے مرا۔ تو تقدیر سے ڈر بھی بہت لگتا ہے، لیکن تقدیر وہ بدل بھی دیتا ہے اور نہیں بھی بدلتا ہے،
خدا کرے یہ ایسی گھڑی ہو ہماری تمہاری سب کی تقدیر بدل چکی ہو. اچھے عمل کریں برے کریں، خدا کرے اچھے ہی کریں، لیکن اچھے کریں برے کریں، کبیر گناہ کریں صغیر کریں، اخیر میں ہمارا تمہارا ایمان پہ خاتمہ ہو اور شخص کی طرح صحابی اور عاشق رسول بن کے جائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ہو سکے، ہوا ہے نا، ایسا ہوا ہے، اس کو ثبوت دیا ہے، اور بھی ان پاس ثبوت موجود ہیں. تو باتیں لمبی نہیں کرنی ہے. مطلب ہے کہ جتنے آدمی طاعت کرے خدا بے نیاز ہے. آقا کا مخلص بھی خطرے میں ہیں، خدا بے نیاز ہے، حاجت نہیں ہے. جتنے گناہ کرے زمین آسمان بھر دے، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے خدا کہتے جتنے گناہ لے کے آئے گا اتنی میں رحمت لے کے آؤں گا. شرک سے بہت بچیں. ہاں، اس کی وضاحت کشتوں میں نے کی ہے، وقت کا میں نے کچھ وضاحت کر دیتا کہ تکلیف مصیبت خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا. نہ کوئی نبی ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہٹا سکتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ ہٹا سکتے ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. اے محمد مصطفیٰ ان کو کہو تم اپنی زبان سے، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہوں تو تمہارا کیا کر سکتا ہوں. ایسے کہلوایا ہے. پھر کیسے سمجھیں کہ آقا کے معجزات سے اتنی مصیبتیں ٹلی. تو نبی ولی ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹواتے ہیں. اب سمجھے؟ ہاں، ہٹاتا خدا ہے اور نبی ولی ہٹواتے ہیں. اور جیسے آقا ہٹواتے ہیں مصیبتوں کو، ایسے کوئی نہیں ہٹوا سکتا. ہاں، اب سمجھے نکتہ کہاں ہے؟ نبی ولی ہٹواتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ سے آقا جی ہٹواتے ہیں ایسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. جیسی بخشش وہ دلاتے ہیں ایسی بخشش خدا سے تم کو کوئی نہیں دلا سکتا. بخشتا خدا ہے، وسیلے سے بخشتا ہے نا. یہ موٹی موٹی باتیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے، وقت وضاحت کرنی ہے. ایک شخص آیا کہا انشاءاللہ وشاء محمد، اللہ چاہے گا اور آقا جی چاہیں گے کام ہو جائے گا. آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے خدا کا شریک بنایا مجھ کو. کہتا ہے اللہ چاہے گا محمد مصطفیٰ چاہیں گے، حدیث شریف ہے. پھر اس کو کیا کہا؟ قل انشاء اللہ وحدہ، کہو اللہ اکیلا چاہے گا، مجھ کو مت لاؤ اس طرف. دیکھا سمجھانے کا طریقہ. وہ سوچ میں پڑ گیا اللہ اکیلا چاہے گا، ہم دعائیں کر کر کے مر جاتے ہیں، کام ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس آتے ہیں کام ہو جاتا ہے. اب وہ سوچنے لگ گیا. پھر آقا نے وقفہ دیا تاکہ اس کا ذہن مضبوط ہو، توحید میں بھی اور نبی کے وسیلے میں بھی. پھر کہا کہ تو ایسے سمجھتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے بعد جب میں چاہتا ہوں ناممکن ممکن ہوتا ہے. پھر ملا کر نہ کہے خدا سے میرا خدا کا فرق رکھ. تو نے کہا انشاءاللہ وشاء محمد، اللہ چاہے گا رسول پاک چاہیں گے، ایسے مت کہو. کہو انشاءاللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں گے، ایسے کہا کرو. دیکھا اس کو سکھایا. یہ چیز بھی ضروری ہے. اس ملک میں محبت کی تعلیم دیتے ہیں، شرک کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. شرک کی تعلیم بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو نبی کریم نے اس سے بہت ڈرایا ہے. ہاں، تو یہ شرک کا مسئلہ ذرا احتیاط کریں. تو یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں جی، اس کو کہا قل انشاءاللہ ثم شاء محمد، کہو اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد، میرا خدا کا فرق رکھو. تو یہ لوگ مجھے ایسی چیزیں لکھتے ہیں جس میں شرک ہوتا ہے. شیخ صاحب یہ کر دو وہ کر دو، اللہ چاہے گا نبی چاہے گا، وہ بھی نہیں، بس شیخ چاہے گا. ایسے نہیں کو اللہ چاہے گا، پھر نبی وسیلہ ہیں، آپ سبب ہیں، دعا کریں. ایسے مجھ کو لکھیں، ایسے نہ لکھیں. یہ شرک کے لفظ بہت لکھتے ہیں مجھ کو، میرے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھ کو. بس جو کرے گا شیخ کرے گا، جو کرے گا اللہ کرے گا، لیکن اس میں کمی بیشی دیر ہونے کی دیر ہے. اللہ جو کرے گا، اگر بیچ میں سرکار آ جائیں گے پھر وہ کام جلدی ہو جائے گا.
انشاءاللہ۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں، چلو جی، السلام علیکم۔